إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر الآية. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی گئی وہ ہمارے ٹاپک اور عنوان سے جڑا ہوا ہے. آج کا عنوان بہت اہم ہے اور اکثر لوگ اس میں توجہ نہیں دیتے. تصفیہ نہیں بلکہ تربیہ بھی منہج ہے. تصفیہ کہتے ہیں عبادات، احکام، عقیدہ، منہج، ان سب کو تصفیہ کہا جاتا ہے. جو عقائد وغیرہ سے جڑا ہوا ہو، احکام وغیرہ سے جڑا ہوا ہو، اس کو تصفیہ کہتے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے، شرک نہیں کرتے. احکام مسائل میں بھی ہم لوگ کتاب و سنت کو لے کر کے چلتے ہیں. لیکن اصل کمی اس کے بعد آتی ہے جو کہ کیا ہے؟ تربیہ ہے، یعنی تربیت. تربیت میں انسان کمی میں آ جاتا ہے. انسان معاملات میں اور ادب میں کمی میں آ جاتا ہے. امام البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بلغنا فی التصفیہ، ہم لوگ جہاں تک تصفیہ کی بات ہے، عقائد احکام کی بات ہے، تو اس میں ہم لوگ 100 میں 100 مارکس لا لیں گے. ہر جگہ اب دیکھیے گا عقیدہ سب کا صحیح، الحمدللہ عقیدہ صحیح ہے،
لیکن کہتے ہیں ننقص فی التربیہ، اصل کمی ہمارے اندر آئی تو کس میں آئی؟ تربیہ میں، ادب میں، معاملات میں۔ اب دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا مومنوں کو اوپر احسان کرتے ہوئے، جو کہ انہی میں سے ہے۔ کیا کام ہے ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنائیں گے، تلاوت کر کے پڑھیں گے، سنائیں گے۔ ویزکیہم، دوسری چیز ان کا تزکیہ نفس کریں گے، یعنی تربیت کریں گے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، خلیل اللہ دعا کر رہے، اے اللہ تعالیٰ یہ جو مکہ ہے ہم اس کو آباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو گھر ہے بیت اللہ کعبہ بنا دیا ہم نے، دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثمرات دے، اس کو امن والا شہر بنا، آخر تک۔ آخر میں کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو کیا کریں گا؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب قرآن مجید اور حکمت اس کے سنت کو جو ہے بیان کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کیا ہے؟ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، ان کو کیا ہے؟ ادب سکھائے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کیے کہ ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب بھی سکھائے، تعلیم بھی دے، اور کیا ہے؟ تربیہ بھی ان کا کرے، تصفیہ بھی ہو، تربیہ بھی ہو۔ اہم چیز ہے۔ اور ایک نقطہ آپ یہاں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تو تعلیم کو پہلے لائے، تزکیہ کو بعد میں بیان کیے۔ یہ مخلوق کی دعا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جہاں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کا لفظ دو جگہ لائے، لقد من اللہ علی المؤمنین سورہ آل عمران، اور اس میں دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے کیا ہے؟ جو رسولوں کو بھیجتا ہے کس قوم کے پاس؟ ان کے ہی قوم کے پاس، کیا کرنے کے لیے؟ تزکیہ کرنے کے لیے۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو تزکیہ کو پہلے ذکر کیا اور تعلیم کو بعد میں۔ ابراہیم علیہ السلام تعلیم کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تزکیہ کو بعد میں۔ علماء کہتے ہیں، بہت ساری توجیحات بیان کرتے ہیں، سب سے عمدہ سنیے آپ، کہتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کیے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دینے والا اور تزکیہ کرنے والا، ادب سکھانے والا رسول بھیج، تو رب جو ہے ان کے نزدیک یہ اہم تھا، اور رب کے پاس جو اہم تھا وہ کیا ہے؟ پہلے تزکیہ اس کے بعد تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں میں جو ہے پہلے تزکیہ کا لفظ لایا، پھر تعلیم کا لفظ لایا۔ ادب بہت ضروری ہے، بغیر ادب کے علم نہیں آتا۔ اس وجہ سے سلف کہا کرتے تھے، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل فلا یجدون اعلم من عالم المدینہ، لوگ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پورے زمین میں پھیل جائیں گے، جا کر کے سواری کریں گے، تو عالم، ایک عالم، مدینہ کے عالم سے بڑا عالم، اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ غالباً یہ کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کیا؟ سنو، ہم جو ہے امام ربیعہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیا کرنے کے لیے؟ کہتے تھے ان کے
علم سے پہلے ادب سیکھنے، پہلے ادب اس کے بعد علم. بغیر ادب کے علم نہیں ہے، بغیر ادب کے علم نہیں ہے. اس لیے کیا ہے، امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہے، وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ کہتے تھے ہم لوگ حدیث پڑھے پتہ ہے، لیکن حدیث سے پہلے کئی سال تک ہم لوگ ادب پڑھے. ادب نہیں ہے علم نہیں ہے، ادب نہیں ہے علم نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ویسے قوم کے اوپر، کہتے ہیں لا یعلمہم، کچھ نہیں جانتے، لا یعلم نہیں جانتے، کچھ جاہل لوگ تھے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجے، فعلمہم، تو اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی تعلیم دیے. وَقَوْمٌ لَا أَدَبَ لَهُمْ، اور کیا ہے ایسے قوم کے پاس بھیجے جن کے پاس کوئی ادب نہیں تھا. فَأَدَّبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کیا کیے، نبی کے ذریعے سے ان کو ادب سکھائے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں. اے معاذ کیا ہے، اِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ کیا ہے اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ایسے جگہ میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب یہود و نصارہ ملے گا. تو کیا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلی چیز جس کی طرف بلانا وہ توحید کے طرف بلانا. اس کے بعد کیا ہے، مان لے تو نماز کے بارے میں بتلانا، اگر مان لے تو زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا. اور کیا ہے تربیت کیسے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سنو، زکوٰۃ دینے کے لیے مان گئے، ایاک وکرائم اموالہم، ان کے اچھے مال سے بچنا. ایسا نہیں کرنا کہ اچھا مال ان کا لے لینا، نہیں، میڈیم والا لینا، درمیانی والا مال لینا. اور کیا ہے سکھا رہے واتقی دعوت المظلوم، اور کیا ہے مظلوم کے دعوت سے بچ کے رہنا. تم نبی کے صحابی ہو، مسلمان ہو، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے، کافر ہے تو کیا چل جائے گا، نہیں، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کے دعوت سے بچنا، مظلوم کے دعوت سے بچنا. اور کیا ہے بھیج رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں. اور کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ابو موسیٰ کو بھیج رہے ہیں. کیا ہے کہہ دیے یسرا ولا تعسرا، کیا ہے تم لوگ دونوں جا رہے ہو تو کیا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہیں کرنا. بشرا ولا تنفرا، کیا ہے لوگوں کے لیے جو ہے بشارت بننا، لوگوں کو خوشخبریاں سناتے رہنا، لوگوں کو جو ہے دین سے نفرت نہیں پیدا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ تربیت ہے. دیکھیے یہی معاذ کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا ہے، اے معاذ کیا ہے اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ جہاں بھی رہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور کیا ہے واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، جب بھی گناہ ہو جائے، انسان ہے، انسان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے اور اس کا نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے. تو کیا ہے جب بھی گناہ ہو جائے تو کیا ہے نیکی کر لینا. اور کیا ہے آخری چیز تربیہ میں کیا ہے، کہتے ہیں وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے جب بات کرنا تو اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا. یہ تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خیبر کے موقع میں کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیبر کے موقع میں جنگ کا موقع ہے، کہتے ہیں کیا ہے کل کے دن ہم یہ جھنڈا کو اس آدمی کو دیں گے جو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ کامیاب کی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اس کے بعد ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے. کیا ہے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیے.
उनफुस बिरिस्लिक, ए अली जाओ, पीछे नहीं पड़ना, कामयाब हो करके आना, थाम करके जाओ। जंग के लिए भेज रहे ना, कहते हैं सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उदऊहुम इलल इस्लाम, उनको जो है इस्लाम के तरफ पहले बुलाना। और क्या कहते हैं मालूम है, जंग के लिए भेज रहे, हम लोग जंग के लिए भेजेंगे, ऐसा कोई मोहल्ला में लड़ाई हो जाए तो क्या भेजेंगे, तोड़ देना, फोड़ देना, मरोड़ देना, ये कहेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे क्या, सुनो, लियहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लक मिन हुमुरिन नाम। ए अली सुनो, क्या है, तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह ताला एक भी इंसान को अगर हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से भी, बहुत ज़्यादा कीमती सामान से भी, सोना चांदी से भी बहुत ज़्यादा अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे हैं कि लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, लड़ाई करना दिमाग में नहीं होना चाहिए, दावत होना चाहिए। ये तरबियत है। तकफीर, लोगों को क्या है, कत्ल करना, लोगों को इस्लाम से खारिज करना, लोगों को इस्लाम से डराना, ये तुम्हारा अकीदा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि मेरे ज़रिए से जो है लोगों की इस्लाह हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कैसे की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार क्या है, बैठ के है अपने घर में, कहते हैं बिस अखुल अशीरा, एक बंदा को देख करके कहते हैं, वो बंदा आ रहा है मजलिस में, कहते हैं बिस अखुल अशीरा, वो बंदा जो है बहुत ख़राब बंदा है, मदीना का सबसे ख़राब बंदा, सबसे बदतरीन बंदा वो है। आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर के बैठता है। सहाबिया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलान लहुल कलाम, उससे जब बात करते हैं तो नरम अंदाज से बात करते हैं, नरमी के साथ बात करते हैं। वह बसता लहुल कलाम, और क्या है, उससे बात भी करते तो लंबी चौड़ी बात करते हैं, ऐसा नहीं हाँ ठीक है जाओ हो गया, नहीं, जितना बात करना चाहता उतना बात करते। हो गया, जब चले गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलता फीहा मा कुलता, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में आपने ये बात कही, और फिर क्या है, अलंत लहुल कलाम, आपने जो है उसके साथ नरमी के साथ बात की, और क्या है, बात भी की तो एकदम लंबी चौड़ी बात की, ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। तरबियत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत सिखा रहे। क्या तरबियत है, कहते हैं आयशा मता आहितिनी फहाशा, ए आयशा कब हमको तुम ऐसा पाई हो कि हम क्या है लोगों को गलियाते रहते हैं, लोगों को जा क्या है बुराई के साथ पेश आते, कब तुम मुझे ऐसा पाई। सुनो, इन्न शर्रन नासि इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा, सबसे ज़्यादा बदतरीन अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन वो बंदा होगा, कहते हैं मन तरकहु नासु इत्तिक़ा शर्रिही, जिसके शर के वजह से लोग उससे भागते हैं, जिसके शर के वजह से लोग उससे भागते हैं, ये सबसे बदतरीन इंसान होगा। ये तरबियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत सिखा कि सबसे बदमाश भी है तो उसके साथ हम अच्छे से पेश आए। जब सबसे बदमाश, सबसे बदतरीन इंसान है, उसके साथ अच्छे से पेश आना है, तो वो मुसलमान बंदा, वो अच्छा बंदा जो क्या है अल्लाह ताला की इबादत करता है, आपका भाई है, किसी वजह से इख्तिलाफ हो गया, हो सकता है शैतान लगा हुआ है लड़ाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते क्या मालूम है कि हर जुमरात को जो है सारे बंदों के आमाल अल्लाह ताला के पास पेश होते, जितने बंदे हैं सबके। अल्लाह ताला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला दो बंदों को देख करके कहते हैं, जो दो बंदे क्या है अपनी बातचीत बंद करके रखे हैं, क्या है थोड़ी सी फेर बदल हो गई, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया, उसके वजह से जो है दोनों से मुंह फेर करके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते कि अल्लाह ताला कहता है अंजिरू लिहाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को जो है इंतज़ार में रखो, वेटिंग रूम में रखो,
اب بھی ان کے اعمال کو ہم قبول نہیں کریں گے. کب تک نہیں کریں گے بھائی؟ حتی یصطلحا، جب تک یہ لوگ صلح نہ کر دیں. یہ تربیت ہے. آپ دیکھیے بڑی بڑی کتابوں میں، دیکھیے جتنے بھی محدثین کتاب لکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا کتنے باب ہے اور آداب اور اخلاق کے کتنے باب ہیں. دیکھیے آپ جا کر کے سمجھ میں آئے گا. عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد عبادات. انسان کچھ وقت میں رہتا ہے لیکن اخلاق میں انسان 24 گھنٹے رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے کیا ہے؟ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی بھی عبادت ترازو میں نہیں ہوگی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا ہے کہتے تھے، سنو، انا نکشر اقواما، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جن کو انا نکشر اقواما وقلوبنا تلعنهم، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم لوگ ملتے ہیں تو کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، لعنت کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کافر لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، لیکن ملنا کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچھے سے ملتے ہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ سنو، ان الرجل لا يدرك درجة القائم والصائم بحسن الخلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ کیا ہے نفلی روزے نہیں رکھتا، ایک بندہ جو کیا ہے تہجد میں اٹھ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن ان کے درجات تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، سوئے ہوئے بھی رات میں اور کیا ہے بغیر روزے رکھے ہوئے بھی. کیسے؟ کہتے ہیں بحسن الخلق، اپنے اخلاق، اچھے اخلاق کے وجہ سے. یہ تربیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی. ایک صحابی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کیا ہے اپنے غلام کو کسی وجہ سے مار رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یا ابا مسعود، اے ابو مسعود، للہ اقدر علیک منک علیہ، سنو، جتنا تم اس کے اوپر طاقت رکھتے ہو اس سے کئی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رکھتا ہے. تم اس سے انتقام لیتے ہو، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس سے کئی زیادہ حقدار ہے کہ تم سے انتقام لے. کہتے ہیں یہی سننا تھا. ہم گھوم کر کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ہاتھ سے جس سے ہم مار رہے تھے چھڑی سے وہ گر گیا اور ہم کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو آزاد کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو، تم اس کو یہاں آزاد کی، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم سے آزاد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسے کی. بات آئی کیا ہے غلام کی، تو غلام سے بھی ایسا اخلاق سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ خادم رسول ہے. انس بن مالک کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال رہے بھائی؟ 10 سال رہے. ہمارے پاس 10 منٹ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیسہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پیسہ دے کر ایک خادم خریدے ہے نہیں، خود سے آئے ہیں اپنے ماں کے وجہ سے. ماں آ کر کے چھوڑ دی، جا سکتے تھے کبھی بھی، بھاگ سکتے تھے کبھی بھی. کہتے ہیں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو. کہتے ہیں ما قال علی شیء اف، ایک بھی چیز میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. اف تک نہیں کہنا کس کا یہ ہے بھائی؟ کس کا حق ہے؟ یہ والدین کا حق ہے کہ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہیں کہنا. اور یہاں نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ وہ خادم کے ساتھ بھی ایسے پیش آ رہے. سوچو ذرا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسا کیے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھارے. لیکن آج ہمارا بندہ جو کیا ہے اپنے آپ کو عقیدے میں مانتا ہے،
جو اپنے آپ کو منہج میں مانتا ہے, جو کہتا ہے کہ میری عبادت سب سے زیادہ اچھی ہے, میری عبادت سنت کے مطابق ہے, اس کے اخلاق اٹھا کے دیکھیے آپ. تربیت کی ضرورت ہے, تربیت کی. بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہے, بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک عورت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے, سنتے رہتے ہمیشہ. بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے, کیا ہے, تصوم اللیل, کیا ہے, تصوم النہار, وہ روزہ رکھتی ہے دن میں, وتقوم اللیل, اور کیا ہے, رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے, وتفعل, اور خیر کا کام بہت سارا کرتی رہتی ہے. ہم لوگ سوچیں گے واہ بھائی بہت اچھی لڑکی ہے, اس کے لیے رشتہ بھیجیں گے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا اتنا نیکیاں تو کر دی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خرابی ہے, کیا ہے, وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا, کیا ہے, اپنے پڑوسیوں کو جو ہے اپنے اس زبان سے تکلیف دیتی ہے, مارتی نہیں ہے, کیا ہے, اس زبان سے پریشان کرتی ہے, ان کے اوپر چلاتی رہتی ہے, کھٹ کھٹ کرتے رہتی ہے, جب تک گالیاں دیتے کر رہتی ہے. عجیب سا معاملہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ اچھا ہے, لیکن یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنیے, بس یہی سن کر کے اپنے دماغ میں ڈالیے کہ کتنی ضروری چیز ہے یہ تربیت. کہتے ہیں لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس کے اندر کوئی خیر نہیں, کوئی خیر نہیں ہے. ہی من اہل النار, اتنے ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. کیا سمجھ میں آیا؟ صرف عبادت میں ہونا, تصفیہ اچھا ہو جانا, عقیدہ اچھا ہو جانا یہ نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, انسان تربیت میں بھی ہو, اس کے آداب بھی ہو, آداب بھی قرآن کے حدیث کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیز کے لیے آئے. اگر ہم لوگ ایک طرف تو بہت زیادہ یہ کر دیے, ہاں بھائی عبادت گزار ہے, لیکن کیا ہے معاملات میں ایک دم پیچھے, تربیت کے پہلو میں ایک دم پیچھے, کسی سے کوئی خلاف ہو جائے, کوئی اپنے رائے کے خلاف چلے جائے تو بھائی چلے جائے ایک دم, تمہارے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا کرتے رہے تو بس اپنا اپنا سب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما. رب جیسے تو نے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہیں, ویسے رب ہمارے تو معاملات اور آداب کی بھی اصلاح فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما, رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, رب ہمارے معاملات کی اصلاح فرما, رب ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما, رب مسلمانوں کی حفاظت فرما, رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, ایک بات جو رہ گئی وہ یہ بات ہے, تربیت کا ایک اور پہلو. تربیت کے کافی پہلو ہیں, لیکن جو اہم ہے وہ گنا ہے. اس میں سے ایک اور پہلو تربیت کا وہ یہ کہ
انسان علماء کی عزت کرے. صحابی عبداللہ ابن مسعود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے, اور کیا ہے, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے. حبر الامہ, بحر العلم کہا جاتا ہے, علم کا سمندر کہا جاتا ہے. وہ جاتے تھے, جب بھی دیکھتے زید بن ثابت یا کوئی صحابی کیا ہے اپنے گھوڑے میں یا کیا ہے کسی سواری میں چڑھتے تو کیا ہے جا کر کے پکڑ لیتے, لگام پکڑ لیتے. کبھی وہ جو پیر رکھنے والا ہے وہ پکڑ لیتے, تو کہتے تفعل ھذا وانت ابن عم رسول اللہ, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, چچیرے بھائی ہیں, اب ایسا کرتے ہیں. کہتے ہیں سنو, کہتے ھذا نؤمر ان نفعل بعلمائنا, ایسے ہی جو ہے ہم لوگوں کی تربیت کی گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء کے ساتھ کریں. ایک انسان آج 2-3 چیزیں پڑھ لیتا ہے, 2-3 کتابیں پڑھ لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ غلطی کی, تم کون ہو, تمہاری کیا اوقات ہے, کیا اوقات ہے تمہیں. علماء کے سامنے جو ہے بدتمیزی کرنے لگتا ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا. یہ تربیت کا پہلو ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اپنے آپ کو نہیں سمجھو کہ ہم بہت بن گئے, نہیں. جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا نیچے اپنے آپ کو سیکھتا ہے, سمجھتا ہے اپنے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں, اور خاص کر کے جن کو پاس علم نہیں ہے, وہ جو فتویٰ دیتے ان لوگوں کے بارے میں بہت بھیانک چیز بتائے. اس میں آنے سے پہلے ایک بات کہ علماء کی عزت کرنا چاہیے, علماء سے اچھے سے پیش آنا چاہیے, یہ تربیت کا پہلو ہے. انسان پڑھ لیتا, ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ آپ پڑھ لیے ہیں, تکلیف سے آپ بیزار ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن خود تحقیق کرنا, کیا آپ اس کی ملکیت رکھتے ہیں؟ خود تحقیق کرنا, خود ریسرچ کرنا, کیا آپ کے پاس اتنی قدرت ہے, خود طاقت ہے؟ نہیں. تحقیق کا میدان بہت وسیع ہے. آج کوئی بھی انسان کچھ بھی پڑھتا ہے اپنے آپ کو ایک دم محقق سمجھنے لگتا ہے, ریسرچر پھولا. کیا ریسرچ ہے بھائی تم؟ سلف لوگ کہتے تھے جب تک ہم لوگ 10,000 حدیثیں قرآن یاد نہیں کر لیتے تھے تب تک ہم لوگ اپنے آپ کو کیا ہے عالم ہی نہیں سمجھتے تھے. کتنے آج یہ معاملہ ہے کہ ایک انسان 2-3 حدیثیں پڑھ لیتا ہے, 2-3 کتابیں پڑھ لیتا ہے, کچھ جانتا نہیں ہے. عربی میں پوچھ لیا جائے کچھ تو ہاں ایسے سر کھجلائے گا, لیکن وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. کون سے راستے میں جا رہے ہو؟ شیطان نے کیسی پٹی پڑھا دی ہے تم کو, کیا کر رہے ہو؟ تربیت سیکھو, صحیح میں انسان بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولے کہ علماء سے بیزار ہو جاؤ؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ عنہ, کیا ہے اتنے بڑے علم کے پہاڑ. 7 لوگ ایسے ہیں, اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, کہہ لیں 90% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہی لوگ روایت کرتے. ان میں سے عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی صحابی ہم کو مل جائے جو نبی کی ایسی حدیث سنائے جو ہم نہیں سنے, تو سنو میں جو ہے اپنا اونٹ تیار کر کے رکھتا ہوں, پتہ چلے گا ابھی چلے جائیں گے. یہ صحابی لوگ تھے. لیکن آج ہم لوگ ایسے درجہ میں پہنچ گئے ہیں, اس وجہ سے امام شافعی کہتے رہتے تھے کہ علم جو ہے وہ 3 حصہ ہے, اس کا 3 حصہ ہے. کیا؟ پہلا حصہ جو انسان حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ گئے. پہلا حصہ میں داخل ہوا نا, ابھی سمندر میں گیا ہے, قدم رکھا تو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے پورا سمندر کو گھیر لیے, ڈسکور کر لیے. کہتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ جب اس میں داخل ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے تو سمجھ میں آتا ہے اس کو نہیں, ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے سیکھنا. تیسرا مرحلہ, عمر بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, علم حاصل کر رہا ہے, علم بڑھ رہا ہے,
لیکن کہتے کیا ہے تیسرا مرحلہ جب بہت کچھ پڑھ لیتا تب کہتا ہے انا اجہل الناس، میں سب سے جاہل انسان ہوں۔ یہ علم ہے، علم تواضع سکھاتا ہے، علم خاکساری سکھاتی ہے، علم انسان کو جو ہے تکبر نہیں سکھاتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت پیاری بات کہتے ایاک نعبد جب انسان کہتا ہے تو ریا سے کیا ہے بچ جاتا ہے، اور جب ایاک نستعین کہتا ہے تو تکبر سے بچ جاتا ہے۔ جب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ریا کا دروازہ بند، اور جب کہتا ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، تکبر کا دروازہ بند۔ ایسا بندہ ہوتا ہے، لیکن کیا بولے ایسے لوگ جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے وہ لوگ ریسرچر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔